اگر ہم اپنا اجتماعی جائزہ لیں تو اجتماعی طور پر ہم ایک ایسی قوم تصور کیے جا رہے ہیں جو اس دنیا سے کئی سو سال پیچھے چل رہی ہے۔ دنیا کی ترقی کو دیکھ لیں، دنیا کی معیشت کو دیکھ لیں، اس لحاظ سے اگر ہم اپنے ملک اور قوم کا جائزہ لیں، خصوصاً امت مسلمہ کا، تو یہ ہمیشہ سے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہیں پر اگر انفرادی طور پر ہر ایک انسان اپنا جائزہ لے تو وہ بھی ہمیشہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو غالب فرمانا تھا، لیکن یہ ہمیشہ پستی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب توجہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے اس مسلمان کو لوگوں کے ساتھ جو تعلق اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا۔ وہ ہم حقوق ادا نہیں کر رہے، وہ ان کا رعایا کا خیال کرنا، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ سب بھی ہم چھوڑ چکے۔ اور اگر ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے تو ہم اس میں بھی اپنے آپ کو ناکام تصور کرتے ہیں۔ جیسا تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ویسا نہیں ہے، نہ لوگوں کے ساتھ ویسا تعلق رہا اور نہ ہی اللہ رب العزت کے ساتھ ہم ویسا تعلق استوار کر سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ پر۔ اب یہ اللہ رب العزت کا ہونے کا احساس کہ ہر وقت اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہوتا جو اللہ نے بیان فرمایا کہ مومن اور اللہ کا تعلق یہ ہے کہ مومن ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ رب العزت ہر وقت دیکھ رہا ہے تو مومن کے دل کے اندر بھی یہ احساس ہر وقت ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو ہماری عبادات بھی خالص ہو جائیں گی اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لیں گے۔ دیکھیے نا، گزشتہ دور کے اندر تو لوگ جنگلوں میں اور غاروں میں بھی اللہ رب العزت کا خوف رکھتے تھے دلوں میں، لیکن اب چونکہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، خصوصاً آپ مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں تو مسلمان کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ہر حال میں اس انداز میں رکھنا تھا کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں آیا کہ یہ کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ان کے دل کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے تھے۔ روایت ملتی ہے کہ ایک دیہاتی عرب کا ایک دیہاتی جا رہا ہے، راستے کے اندر جنگل کے اندر ایک عورت کو دیکھ لیا، جنگل ہے اور کوئی نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر کھوٹ آیا، نیت خراب ہوئی، شیطان نے ورغلایا، اس نے اپنی نگاہ اس عورت کی طرف دوڑائی، بار بار اسے للچائی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ عورت سمجھ گئی، اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے اس دیہاتی سے کہا کہ اگر تجھ پر دین اسلام کی نصیحت اور واعظ اور قرآن کے واضح احکامات عمل نہیں کرتے، یعنی تو ان کو سمجھتا نہیں ہے، تجھے اللہ رب العزت کا پیغام بھی مل گیا کہ زنا بری چیز ہے، محبوب علیہ السلام کے احکامات بھی مل گئے کہ زنا بری چیز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تو کام کرنے کا سوچ رہا ہے، اگر دین اسلام کی نہیں مانتا کم از کم اپنے عقل کی تو مان اور اس ہلاکت والی برائی سے اپنے آپ کو باز رکھ۔ عورت نے یہ اسے جملہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ دیہاتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قسم سے ہمیں ابھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے،
جنگل ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، صرف ستارے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اس نے یہ کہا نا کہ ہم اس وقت صرف ستارے دیکھ رہے ہیں، تو عورت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اور ستاروں کو پیدا کرنے والا نہیں دیکھ رہا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ستارے دیکھ رہے ہیں، تو ستاروں کو پیدا کرنے والا نہیں دیکھ رہا۔ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور احساس تھا۔ جیسے ہی وہ جملہ نکلا، اس کے دل کے اندر وہ احساس بیدار ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو توبہ سے بچا لیا، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ وہ لوگ جنگل ہوں، غار ہوں، تو اپنے آپ کو اتنا اللہ رب العزت کے قریب سمجھتے تھے کہ ہر برائی کے وقت ان کے دل کے اندر اگر کبھی شیطان ولولہ ڈال دیتا اور کوئی سمجھانے والا نصیحت کرتا کہ اللہ کے بندے یہ کام برا ہے، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ان کے دل کے اندر چونکہ خوف خدا ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیتے تھے۔ لیکن آج عمومی طور پر ہم اس خشیت سے، اللہ کے اس ہونے کے احساس کو گنوا چکے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی عام ہے، قتل و غارت عام ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، رشتہ داروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم برائی کرتے وقت یہ ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم بھی ارشاد فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں تم ہو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کام بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اسے جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ لیکن جب ہم نے اس احساس کو گنوا دیا تو پھر برائی عام ہو گئی۔